السلام علیکم دوستو، دعوت و تبلیغ کے اس تیسرے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس تحریک پہ بات کریں گے، کیونکہ ہر زمانے میں ہر مذہب والے اپنے مذہب کی، اپنے دین کی تبلیغ کرتے آ رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سب لوگ کہ میرے ارد گرد جو بھی لوگ ہوں وہ اسی طرح کے ہوں جس طرح کے میں۔ وہ کہتے ہیں نا، کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو دوستو، یہ ہر مذہب بلکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات پھیلائے اور پھر جو مذہب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کا مشترکہ مذہب کیا تھا؟ یہی کہ اللہ کی پرستش کرو، اللہ کو مان لو، اللہ کو جان لو اور اللہ کو پہچان لو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ یہاں تک لا الہ الا اللہ، یہاں تک سب کا مشن کیا؟ مشترکہ، کمبائنڈ مشن سب کا۔ آگے طریقہ کار، وہ جو دوسرا کلمہ ہے، آگے جو طریقہ کار ہے، جیسے محمد رسول اللہ، اب یہاں پہ جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے وہ اپنے طریقہ کار پہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے، اس کو ماننا ہے اور اس کو اپنا سب کچھ مان کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہے جتنے بھی ادیان آئے ہیں، ان سب کا یہ الگ الگ طریقہ کار ہے اور سب کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنائیں جو ان کے خیالات اور ان کے طریقہ کار کے مطابق ہو۔ یہ شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے، اس پہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو ہو گیا وہ طریقہ کار۔ اب جو ہم مانتے ہیں، یعنی مسلمان جو مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چونکہ انسان ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے وہ
اس کی وضاحت کرتے گئے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کورس جو پہلی جماعت میں ہوتا ہے بنیاد وہ ہوتی ہے، مگر دوسری جماعت میں، تیسری جماعت میں، چوتھی جماعت میں وہ کورس پھیلتا جاتا ہے. آخر میں جب وہ آتا ہے سیکنڈری اسکول میں، ہائر سیکنڈری اسکول میں، تو وہ پہلی جماعت میں جو اس کا کورس ہے اس سے پھیل کر کے وہ ہائر سیکنڈری اسکول میں اس کا کورس کچھ الگ طرز کا ہوتا ہے. انسان کو بھی بنیادی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو رہنمائی اسے دی، اس کو اس کے بعد آنے والے انبیاء اس کی وضاحت کرتے گئے، اس کی تشریح کرتے گئے. آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آئے اور انہوں نے کمپلیٹ دین مکمل کر لیا. یہاں پہ الیوم کیا اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا گیا دین. تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ماسٹرز کی ڈگری ہے یا جو سمجھیں کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے وہ اب مسلمانوں کے پاس آ گئی. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈاکٹریٹ کا جو کورس ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یا ماسٹرز کا جو کورس ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے خیالات وہ پہلی جماعت والے ان سے سیکھیں گے. ہر ایک کوشش کرتا ہے، جتنی ان کی عقل ہوتی ہے، جتنی ان کی سمجھ ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے اس کی ترویج کی، اپنی سوچ کی ترویج کی، چاہے وہ پہلی جماعت والا ہے، چاہے وہ ماسٹرز کلاس والا ہے. تو یہ ہو گیا پورا اس کا دائرہ کار. اب ان میں جب آپس میں جنگیں ہوتی ہیں تو یا مقابلے ہوتے ہیں، اب دیکھیں ہر ایک تو ماسٹر نہیں ہوتا ہے نا، ہر ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا ہے، ہر ایک انجینئر بھی نہیں ہوتا ہے، ہر ایک مولانا صاحب بھی نہیں ہوتا ہے، مفتی بھی نہیں ہوتا ہے، ہر ایک فوج کا سپاہی بھی نہیں ہوتا ہے. مگر کہا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے روکے. اب وہ ایک جماعت جو ہونی چاہیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ملک ہے، اس کی آبادی اب سمجھ لیں کہ اس کی آبادی 24 کروڑ ہے. اب 24 کے 24 کروڑ تو دیکھیں یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ 24 کے 24 کروڑ بندوقیں ہاتھ میں اٹھائیں اور نکل پڑیں کہ ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے اب یہ 24 کروڑ نے مل کر کے ایک ادارہ بنایا ہوتا ہے، وہ دفاعی ادارہ ہوتا ہے، اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں. تو اب اس دفاعی ادارے کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس ملک کے امیر ترین آدمی سے لے کر کے غریب ترین آدمی تک سب وہ اخراجات برداشت کرتے ہیں. اب یہ کس طرح سے آپ شامل ہوتے ہیں دفاع میں؟ کوئی اخراجات دیتا ہے، اس پہ جو اخراجات ہوتے ہیں
ٹینک چاہیے ہوتا ہے، جہاز چاہیے ہوتا ہے، بندوق چاہیے ہوتی ہے، گولی چاہیے ہوتی ہے، میزائل چاہیے ہوتا ہے، ایٹمی پروگرام چاہیے ہوتا ہے. تو یہ سب، یہ جو 24 کروڑ ہے، یہ اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور دفاعی ادارے کا کام ہوتا ہے آگے جا کر کے ان 24 کروڑ کی حفاظت کرنا. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. تبلیغ والے بھی ایسی ہے. اس کی مدد آج کل کوئی نہیں کر رہا. اگرچہ جائیں دوسرے ممالک میں تو وہاں پہ مشنریز کے طور پہ یہ کام کیا جاتا ہے. ان میں چندے دیے جاتے ہیں، وہ آگے جا کر کے ملکوں میں لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. جہاں غریب لوگ ہوتے ہیں، جہاں حکومتوں کا کوئی بس نہیں چلتا ہے، وہاں جا کر کے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے دین کی پرچار کرتے ہیں. مگر یہاں جو ہم لوگ ہیں مسلمان، ان میں یہ ہے کہ یہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. یہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، یہ اپنی جیب میں سے یہ سارا خرچ برداشت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. یہ ایک یونیک مشن ہے. تو دوستو، دعوت و تبلیغ یہ فرض کفایہ ہے. جیسے ایک قصبہ ہوتا ہے، اس کی آبادی ہوتی ہے تقریباً 3000، اس کی آبادی سمجھ لیں. اب 3000 میں سمجھے 700 یا 800 مرد ہیں، 700 یا 800 اس طرح سے عورتیں ہیں. تو یہ آپ کے ہو گئے کتنے؟ 800 800 1600. آگے آپ کے پاس 1400 ہیں. یہ 1400 آپ کے پاس بوڑھے ہیں اور یہ چھوٹے بچے ہیں. اب یہ 800 عورتیں ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. ان میں سے 1 2 اگر کوئی ہے، مگر یہ ہے کہ نہیں، ان کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں. آپ کے جو 1400 بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں. آپ کے پاس 800 مرد باقی بچتے ہیں. 800 مرد جو ہیں ان 3000 کی آبادی میں، یہ ان میں سے کوئی ہوگا جو ضروری کام کے لیے گیا ہوگا کہیں دوسرے شہر میں، اور ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو معاش کمانے کے لیے گیا ہوگا کسی دوسرے شہر میں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو بیمار پڑا ہوگا، ہاسپٹل میں ہوگا، یا جس کا کوئی بیمار ہوگا وہ کہیں دوسرے یا تیسرے شہر میں ہاسپٹل میں اس کے پاس ہوگا. آپ کے پاس اویلیبل جو مرد ہوں گے، وہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اس آبادی میں 200 یا 300 مرد ہیں. اب کوئی میت ہو جاتی ہے تو ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے سارے مسلمانوں پہ کہ وہ اس کا جنازہ پڑھے. مگر یہ جو 3000 کی آبادی ہے، اب یہ پوری تو نہیں جا رہی، مگر جو اویلیبل آپ کے پاس 200 بندے ہیں، وہ جا کر کے اس کا نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے فرض کفایہ. تو جناب یہاں پہ دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا کہ دعوت تبلیغ کیا ہے اور دعوت تبلیغ کو شریعت نے کیا درجہ دیا ہے. یہ سوال نمبر ہے 154453، یعنی یہ ہے 1,54,453. یہ سوال نمبر ہے.
اور اس سوال نمبر کو جو جواب ہے وہ بھی اسی یعنی 1,54,453 اور اس کے لیے جو فتوے کا نمبر ہے وہ ہے 1169 فتویٰ اور 1/1439/D=1086 یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو ابھی پڑھ رہا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین سیکھنا، پھر اس کا دوسروں تک پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، اور تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی، اور جس میں جیسی اہلیت ہو اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی۔ البتہ طریقہ اس کا ایک نہیں، اور کوئی ایک طریقہ سب کے لیے لازم بھی نہیں۔ واللہ تعالی علم۔ دارالعلوم دیوبند۔ تو یہ جناب صاحب فتویٰ ہے تبلیغ کے بارے میں، یہ فرض کفایہ۔ دوستو، فرض کفایہ کا بھی میں نے آپ کو مطلب اب بتا دیا، اور اس کی مثال دو طرح سے آپ لوگوں کو دے دی۔ ایک دفاعی ادارہ جو ہم قائم کرتے ہیں، اس کے لیے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ قوم جو دفاعی ادارہ بناتی ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور وہ ایک دوسری مثال جو میں نے آپ کو دی وہ میں نے جنازے کی دی، کہ وہاں پہ موجود جو لوگ ہوں گے وہ اگر شرکت کر لیں نماز جنازہ میں تو دوسروں کی طرف سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے، نیکی کا حکم دے، نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور یہ ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ تم پہنچاؤ، جو کچھ تم مجھ سے سنتے ہو وہ تم دوسروں تک ہو بہو بعینی ہی ویسے ہی پہنچاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم قرآن پاک سے کوئی ایک آیت پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں تو اس آیت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر ہم حدیث سن لیتے ہیں تو حدیث آج کل بہت ہی آسان ہے، کیونکہ علماء کرام نے سب کچھ واضح کر دیا کہ کیا صحیح ہے، کیا ضعیف ہے، احادیث میں سب واضح ہے۔ تو جو بھی صحیح حدیث ہے اس حدیث کو ہم سیکھیں، اس کو پکڑیں، اس کے مطابق خود عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ سب کے اوپر لازم ہے، مگر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہم لوگوں میں رہ کر کے ہمارے ایمان بھی تازہ کرتے رہے اور دوسرے ادیان کی طرف جا کر کے
ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں. تو یہ ہے ٹوٹل تبلیغ جماعت کی ضرورت، اس کی اہمیت، اور اس کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں. تو طریقہ ایک نہیں ہوگا، طریقے مختلف ہوتے ہیں. علماء حضرات کا اس پہ اتفاق ہے کہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر بلاوا کس کی طرف ہوگا؟ دعوت الی اللہ. یہ قدر مشترک ہوگی، دعوت الی اللہ، اور آگے پھر پرچار کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا. جو اللہ کا پیغام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، یہ ہے دعوت اور تبلیغ. دوستو، کل انشاءاللہ ایک جو مخصوص چلا آ رہا ہے اس کے متعلق، یہ جو تبلیغی جماعت ہے، اس کے متعلق کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے وجود میں آئی، اور اس کے متعلق پھر اس وقت کے علماء نے کیا کہا، اور یہ کیسے کام کرتی ہے. اب اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.